تلنگانہ حکومت نے 30,453 سرکاری ملازمتوں پر تقررات کی منظوری دے دی ہے جو پبلک سروس کمیشن اور مختلف محکموں کی جانب سے بھرتی کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حال ہی میں قانون ساز اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ ریاست میں 80,039 خالی ملازمتوں کو پور کیا جائے گا، جس کے بعد وزیر فائنانس ہریش راؤ نے فائنانس کے عہدیداروں کا جائزہ لیں اور متعلقہ محکموں سے عہدیداروں سے بات چیت کی، جس کے بعد محکمہ فائنانس نے 80,039 ملازمتوں میں سے 30,453 ملازمتوں کو پہلے مرحلے کے تحت پور کی منظوری دی۔ ان ملازمتوں میں گروپ 1 محکمہ داخلہ، جیل، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، میڈیکل اور ہیلتھ شامل ہے۔ محکمہ فائنانس نے اساتذہ کی اہلیت کے امتحان ٹیٹ کے انعقاد کے لیے بھی ہدایت جاری کی ہے۔ حکومت گروپ 1 کی 503 ملازمتوں کو TSPSC، جیلوں میں 154 ملازمتیں پولیس ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے، 16,587 ملازمتوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں، 63 ملازمتوں کو محکمہ ٹرانسپورٹ میں، 31 جونیئر اسسٹنٹ کی ملازمتیں محکمہ جیل میں بھرتی کرے گی۔ صحت کے شعبے میں TSPSC کے ذریعے 2,662 ملازمتیں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں TSPSC کے ذریعے 149 ملازمتیں اور میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ کے ذریعے 10,028 ملازمتوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں 1 اپریل 2022 سے برقی شرحوں میں اضافہ ہوگا۔ اضافے سے متعلق ڈسکامز کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کو الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن ERC نے منظوری دے دی۔ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کے چیئرمین رنگا راؤ نے بتایا کہ گھریلو صارفین سے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح دیگر صارفین کے لیے فی یونٹ 1 روپیہ اضافے کو منظوری دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اضافے کی سلیب واری تفصیلات ویب سائٹ پر دستیاب رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2022-23 کے لیے 16,000 کروڑ روپے اضافے کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی، جس میں 14,000 کروڑ روپے اضافے کی اجازت دی گئی ہے۔ رنگا راؤ نے بتایا کہ دونوں ڈسکامز نے 5 سال کے لیے برقی شرحوں میں اضافے کی تجاویز کمیشن کے سامنے پیش کی تھی، جس پر صارفین کی رائے حاصل کرتے ہوئے کمیشن نے ڈسکامز کو برقی شرحوں میں اضافے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اضافی برقی شرحوں پر 1 اپریل سے عمل آوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے اور سیلون کی برقی شرحوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آندھرا پردیش EAP سیٹ 2022 کا شیڈیول وزیر تعلیم اڈیمولاپو سریش نے جاری کیا۔ انجینئرنگ اور فارماسیوٹیکل شعبے جات میں امتحانات 4 سے 8 جولائی تک 5 دن کے لیے ہوں گے، جبکہ EPCET کے امتحانات ایگریکلچر اسٹریم میں 11 اور 12 جولائی کو ہوں گے۔ وزیر نے کہا کہ EAP سیٹ نوٹیفیکیشن 11 اپریل کو جاری کیا جائے گا اور نتائج اگست میں جاری کیے جائیں گے اور اس کے بعد ستمبر میں کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ وزیر اڈیمولاپو سریش نے کہا کہ ماضی میں امتحانات کے انعقاد کے لیے 136 مراکز مقرر کیے گئے تھے اور اس بار ضرورت پڑنے پر مراکز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بھی 4 مراکز میں امتحانات منعقد کیے جائیں گے اور رائے دی کہ داخلہ امتحانات کووڈ کے ضابطے کی تعمیل میں منعقد کیے جائیں گے۔ اڈیمولاپو سریش نے کہا کہ 10ویں جماعت کے امتحانات انٹرمیڈیٹ سے پہلے منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ 10ویں انٹر کے امتحانات کا شیڈیول پہلے ہی جاری ہو چکا ہے۔ ممبئی کی ایک مقامی عدالت نے بالی ووڈ اداکار اور ان کے باڈی گارڈ کو صحافی پر حملہ کرنے کے معاملے میں 5 اپریل کو عدالت میں طلب کیا۔ اس معاملے میں ٹی وی صحافی اشوک پانڈے کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ 24 اپریل 2019 کو سلمان خان اور ان کے محافظ نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب صحافی اور ان کے کیمرہ مین نے سلمان خان کو سائیکل پر سوار دیکھ کر ان کی تصویر لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ تصویر کھینچنے پر دبنگ اداکار نے صحافی کا موبائل چھین لیا تھا۔ اداکار نے مبینہ طور پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور دھمکیاں بھی دی۔ ایڈوکیٹ فضل شیخ نے شکایت کنندہ کی طرف سے پیش ہو کر عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ مقامی DN نگر تھانے کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دے۔ میٹروپولیٹن مجسٹریٹ RR خان نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ 4 ستمبر 2019 کو یہ حکم دیا گیا تھا، جس میں کیس کی تحقیقات DN نگر تھانے کے حوالے کی گئی تھی۔ تفتیش کے بعد پولیس نے ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 504 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ پولیس رپورٹ اور دیگر ریکارڈ ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے کافی ہے۔
خانگی سیکٹر کی کمپنیوں کو مکے کے تاریخی مقامات پر دیکھ بھال کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے مدعو کیا جائے گا، جو ان مقامات کے شہریوں اور سیاحوں کے لیے مذہبی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوششوں کا حصہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے رائل کمیشن کے CEO عبد الرحمان بن فاروق نے کانفرنس اور حج و عمرہ سروسز کو بتایا کہ ان مقامات کا عام طور پر حج و عمرہ سیزن کے دوران بڑی تعداد میں سیاح دورہ کرتے ہیں۔ جبل النور، غار حرا، جبل طور، جبل الرحمان، مینا کی مسجد اور الحدیبیہ امن سمجھوتہ کے مقامات انتہائی مقبول مقامات میں شامل ہیں۔ سیاحوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ان مقامات کی دیکھ بھال اور ان کی تجدید کاری خصوصی طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔